السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر محمد عقیل سیفی گکھڑ گجرانوالہ سے 0302662075 ہماری آج کی دوا کاسٹیکم کی ڈرگ پکچر ہے۔ کاسٹیکم ان لوگوں کی دوا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہمارے کلینک میں آتے ہیں تو ان کا جسم اور ان کا چہرہ مختلف رنگت کا ہوتا ہے، یعنی ان کا جو چہرہ ہوتا ہے ان کے جسم سے زیادہ کالا ہوتا ہے، اور یہ اکثر ہم زیادہ عمر کے لوگوں میں دیکھتے ہیں۔ تندرستی کی حالت میں ان کی رنگت جو ہے وہ گندمی ہو سکتی ہے، سفید بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب بیماری کی حالت ہوتی ہے تو ان کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، کالے رنگ کا ہو جاتا ہے۔ باقی جسم سے، ہاتھوں سے یا گلے سے یا گردن سے، مطلب چھاتی سے یا پاؤں سے ہم اگر ان کو دیکھیں، ان کے بازوؤں کو، تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو چہرہ ہے وہ باقی جسم سے زیادہ سیاہ ہے۔ آنکھیں بھی ان کی سیاہ ہوتی ہیں، اور جسامت کچھ بھی ہو سکتی ہے، کمزور بھی، موٹے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن درمیانی جسامت کے لوگ، اور یہ اکثر ہمارے پاس گلے کی پرابلم یا پیشاب کی پرابلم کے لیے آتے ہیں، یا فالج وغیرہ کے لیے، اور ان کی باتوں سے ہمیں مایوسی اور بزدلی ملتی ہے۔ کاسٹیکم کا جو مزاج ہے اس کی بھی مختلف سٹیج ہوتی ہیں، اس کی شیڈز ہوتی ہیں۔ تندرستی کی حالت میں یہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، نرم مزاج ہوتے ہیں، ہر کسی کا کام آنے والے ہوتے ہیں، حاکمیت پسند نہیں کرتے، اصولوں کے پابند ہوتے ہیں۔ لیکن جب ان کے زندگی میں ان کو دبایا جائے، جس طرح سٹافی کو دبایا، سٹافی بڑی آسانی سے دبائی جا سکتی ہے، لیکن کاسٹیکم شروع میں دبنا پسند نہیں کرتا۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ حساس ہو جاتا ہے۔ اگر کاسٹیکم جو ہے وہ کسی کا ملازم ہے تو وہ یا اسے سخت بیوی مل گئی یا سخت شوہر مل گیا تو وہ کیا ہوتا ہے، شروع میں وہ بہت ریئیکٹ کرے گا، بہت حساس ہو جائے گا، جلد جذبات میں آ جائے گا، جلد لڑائی جھگڑا شروع کر دے گا، اچانک سے ایک دم سے ہائپر ہو جائے گا، غصہ آئے گا، اور ایک دم سے پھر غصے میں اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا۔ اچانک سے غصہ کیا، اچانک سے بلڈ پریشر ہائی ہوا، اور اچانک سے پھر اس کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، فالج بھی ہو سکتا ہے، برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے جو کاسٹیکم ہوتے ہیں۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر وہ جذباتیت ختم ہو جاتی ہے، اور خود کو بہت زیادہ بدقسمت ٹھہراتے ہیں، اور بہت غمگین رہتے ہیں، اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید یہ سارا کچھ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، کیوں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے۔ بہت مجبور ہوتے ہیں، یعنی ان کی جو پرسنالٹی بن جاتی ہے وہ بہت ایسی ہوتی ہے جیسے کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیوں اس طرح سے ہیں، بدقسمت کیوں ہیں۔ بہت مجبوری کی حالت میں وہ زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ضمیر کا بوجھ جیسے ان کو ملامت کر رہا ہے، جیسے انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ ہر وقت پریشان رہنا، اپنے آپ کو بدقسمت ٹھہرانا کہ کچھ کر نہیں سکتے، اور یہ خوف رہنا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ لیکن ایک بڑی خاص چیز ہے، یہ بہت نرم دل، دوسروں کو کبھی تکلیف نہیں دیتے۔ آنکھیں بند کرنے سے خوفناک، اگر اس کی جو ہائی سٹیج ہوگی تو بعض دفعہ یہ پاگل پنے جیسی بھی ان کے اندر کیفیت آتی ہے، اور آنکھیں بند کرنے سے ان کو شکلیں دکھائی دیتی ہیں، سائے دکھائی دیتے ہیں، اور ہر وقت غمگین، بیماری کی حالت میں غمگین رہتے ہیں، اور کوئی بھی بیماری آ جائے اور یہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہم پر ہی کیوں آ گئی۔ اس طرح کا مزاج ہے، حساس مزاج لوگ جو آہستہ آہستہ اپنے
معمولات کی وجہ سے ان کا جو ذہن ہے وہ دب جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کا جسمانی حالتیں، جسمانی اعضاء خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کے جو جسم کے پٹھے ہیں، عضو ہیں، وہ کام کرنا چھوڑ رہے ہوتے ہیں ان کے ذہنی سٹریس کی وجہ سے، ذہنی دباؤ کی وجہ سے۔ اور یہ آہستہ آہستہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ پھر ان کی رنگت میں کالی رنگت شروع ہو جاتی ہے، چہرہ جو ہے وہ بالکل ڈل ہو جاتا ہے، اور وہ کاسٹ کم کی طرف کی علامات ان میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ کام نہیں کرتے، ان کے اندر طاقت نہیں رہتی، کمزور ہو جاتے ہیں۔ کاسٹ کم کی خاص علامات۔ کاسٹ کم، سب سے پہلے تو بچوں کے متعلق بتا دوں، وہ بچے جو بولنا اور چلنا دیر سے سیکھتے ہیں، ان کے پٹھوں میں کمزوری ہوتی ہے، ان کے اعصاب میں کمزوری ہوتی ہے۔ پٹھوں کا اور اعصاب کا ایک دوسرے سے تعاون کمزور ہوتا ہے، جس وجہ سے بچے دیر سے چلنا اور بولنا سیکھیں۔ موتیا، ابتدائی موتیا، کچا موتیا کے لیے، سفید موتیا کے لیے کاسٹکم بہترین دوا ہے۔ اور نمک اور نمکین چیزیں پسند کرتے ہیں، لیکن گوشت اور مٹھائی ناپسند ہے، مٹھائی بالکل نہیں کھاتے، یا بنا ہوا گوشت پسند کرتے ہیں، دوسرا گوشت یا وہ پسند نہیں کرتے۔ گلے میں درد رہتی ہے، آواز کا بیٹھنا، یکدم آواز کا بند ہو جانا۔ زیادہ بولنے والے لوگوں کے لیے، جو زیادہ مقررین حضرات ہیں، نعت خواں حضرات ہیں، قاری حضرات ہیں، ان کی گلے کی درد کے لیے جب گلا بیٹھ جائے، آواز نہ نکل رہی ہو، گلے کے جو پٹھے ہیں وہ کام نہیں کر رہے، پیشاب کا کھانسی کے ساتھ نکل جانا، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نکل جانا، زور لگانے سے پیشاب کے قطرے نکل جانا، گاڑی سے اترتے ہوئے پیشاب کے چند قطرے نکل جانا، قبض، اور ایسی قبض کہ پخانہ کی حاجت نہیں ہو رہی، اور کرسی پر بیٹھنے سے پخانہ کی حاجت ہوتی ہے، یعنی کھڑے ہونے سے یا کرسی پر بیٹھنے سے پخانہ خارج ہوتا ہے، لیکن جیسے پخانہ ہم کرتے ہیں ٹوائلٹ میں، تو وہاں پر وہ پخانہ خارج نہیں ہوتا، اور پخانہ، نرم پخانہ بھی صحیح طریقے سے خارج نہیں ہوتا، یعنی بڑی آنت جو ہے، مقد کے پٹھے کمزور ہوتے ہیں، جس وجہ سے پخانہ چاہے نرم ہو یا سخت ہو، سخت تو بالکل خارج نہیں ہوتا۔ اور دردیں، ایسی دردیں جو سردی سے پیدا ہوں، اور سردی لگنے سے جسم کے کسی ایک جگہ پر، چہرے پر، زبان پر، سردی لگنے سے بازو پر، جسم کے کسی پپوٹے پر سردی لگنے سے فالج ہو جائے، کسی ایک عضو کا فالج، پٹھے پھڑکتے ہوں، راشا ہو، ہاتھوں میں راشا ہو، آہستہ آہستہ کمزوری آتی جائے، بوڑھے لوگوں میں ہاتھ کی انگلیوں کی نوکوں پر موقع ہوں، مہاسے ہوں، اور ان مہاسوں کی ایک بڑی خاص نشانی ہے کہ یہ لمبے ہوتے ہیں، تھوجا کی طرح گوبھی نما پھیلے ہوئے نہیں ہوتے، یہ لمبوترے ہوتے ہیں، اور نوک ہوتی ہے، نوکدار اور خونی مسے، ایسے مسے جو لمبے ہوں، نوکدار ہوں اور خونی ہوں، یہ کاسٹکم کے مسے ہیں۔ اور رات کو پنڈلیوں میں بے چینی کا ہونا، اسٹاکس کی طرح، یہ مخصوص علامات ہیں، خاص علامات ہیں کاسٹکم کی۔ کاسٹکم فالجی کمزوری کی دوا ہے۔ فالجی کمزوری کی وجہ، سب سے پہلے وجہ پر بتا دوں کہ درینہ غم یا لمبی بیماری کے بعد یا بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے اگر جسم کے اندر فالجی کمزوری آئے، یعنی فالجی کمزوری سے مراد کہ جسم کا کوئی پٹھا، کوئی حصہ کام نہیں کر رہا، مفلوج ہے، وہ کام نہیں کر رہا،
کوئی عصب کام نہیں کر رہا، کوئی عضو کام نہیں کر رہا، تو وہاں پر کاسٹکم ہوگی. اور کاسٹکم مخصوص 3 چیزوں پر بہترین اثر کرتی ہے: ایک گلا، ایک مثانہ اور ایک پٹھوں کی حرکت. یعنی سردی لگنے سے کاسٹکم کی علامات سردی سے بڑھ جاتی ہیں، اور سردی لگنے سے اگر کسی کو لکوہ ہو جائے، فالج ہو جائے، وہ لکوہ یا فالج گلے کا ہو، مثانہ کا ہو، منہ کا ہو، چہرے کا ہو، آنکھوں کا ہو، پپوٹوں کا ہو، کسی ایک بازو کا، ہاتھ کا، کسی ایک ٹانگ کا، پاؤں کا، مقد کا فالج ہو، مقد کام نہیں کر رہی، تو کسی بھی عضو کا فالج ہو، کام نہیں کر رہا، اس کی کمزوری ہو، تو وہاں پر کاسٹکم دیں گے. جیسے کہ مثانے کی کمزوری ہے، مثانہ کی کمزوری کی وجہ سے وہ بار بار پیشاب آ رہا ہے، مثانے کے پٹھے روک نہیں پا رہے اس پخانے کو. گلا زیادہ دباؤ کی وجہ سے گلے میں اندر کمزوری آتی ہے، وہ آواز نہیں نکل رہی ہوتی. قبض ہو جاتی ہے، پخانہ فالجی کمزوری، مقد کے پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے پخانہ نہیں نکل رہا. ہاتھوں کے اندر کپ کپاہٹ ہوتی ہے، راشا ہوتا ہے، پٹھے کام نہیں کر رہے کمزوری کی وجہ سے. اور اس کی علامات سردی سے بھی بڑھتی ہیں، اور خشک سرد موسم میں اس کی تکلیفات بڑھ جاتی ہیں، یا اچانک غصہ کرنے سے بھی اس کی علامات بڑھ جاتی ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. کاسٹکم ہومیوپیتھی کی بہت بڑی دوا ہے پٹھوں کی طاقت کے لیے، اور بہت زیادہ یوز ہوتی ہے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے، اس کے مزاج، خاص علامات پر یا کلینکل پریکٹس کے موضوع پر. لیکن میں نے مخصوص چیزیں بیان کیں تاکہ شارٹ پتہ چل جائے کہ کاسٹکم ہے کیا اور کہاں پر استعمال ہونی ہے. اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو بہت زیادہ وقت چاہیے. کاسٹکم کے کامیاب کیسز میں سب سے پہلے تو بتا دوں، میری چونکہ کافی مذہبی لوگوں سے دوستی ہے، تو کافی قاری حضرات، نعت خواں حضرات، علماء حضرات میرے پاس جو جمعہ پڑھاتے ہیں وہ آتے ہیں، اور وہ اکثر یہ ذکر کرتے ہیں کہ جی یہ زیادہ بولنے اور کی وجہ سے ہی ہمارا گلا خراب ہو جاتا ہے. تو میں اکثر ان کو اگر گلے میں درد ہو تو آرنیکا فیرنفاس ملا دیتا ہوں، اور اگر یہ کہیں کہ جی آواز نہیں نکل رہی اور گلا بیٹھا ہوا ہے تو میں کاسٹکم 30 دیتا ہوں، اور چند خوراکوں سے ان کا گلا ٹھیک ہو جاتا ہے. اور یہ کئی بار آزمایا. میرے ادھر ایک دوست ہیں قاری فرحان صاحب، تو وہ قاری ہیں، تو وہ بہت زیادہ قرت کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے قاری ہیں. دور دور سے لوگ ان کو بلاتے ہیں اپنی محفلوں میں. تو ایک رات آئے، وہ شام تقریباً 8 بجے آئے. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب گھنٹے بعد میں نے قرت کرنی ہے اور میرا گلا بیٹھ گیا ہے، کچھ کریں. تو میں نے کاسٹکم 30 دی. میں نے کہا 10 منٹ بعد آپ یہ ایک ٹیبلٹ لیں اور انشاءاللہ آپ قرت کریں گے. اور ان کو آج بھی وہ بات یاد ہے کہ 1 گھنٹے میں ان کا گلا ٹھیک ہو گیا. اور انہوں نے اکثر بہت سارے باقی بھی علماء کو، قاری حضرات کو، نعت خوانوں کو میرے پاس بھیجا کہ جاؤ ڈاکٹر صاحب کے پاس سے جاؤ، وہاں پر وہ گلے کی وہ دوائی دیتے ہیں، گلا بیٹھتا نہیں ہے. ان کے علاوہ، گلے کے علاوہ لکوہ میں کافی دفعہ یہ دوا دی. پچھلے دنوں میرے ایک دوست ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جی ان کے کسی پیشنٹ کو لکوہ ہوا ہے، تو میں نے کہا کاسٹکم 30 یوز کروائیں. تو 3 دن بعد انہوں نے بتایا ڈاکٹر صاحب 3 دن میں ہی لکوہ ٹھیک ہو گیا. مثانہ کی کمزوری میں کاسٹکم دیتا ہوں، اور زیادہ تر میں کاسٹکم 30 یوز کرواتا ہوں. 200 یا 1 ml بہت کم، لیکن 30 ہی بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے. اور جب پیشاب بہت زیادہ آ رہا ہو اور بار بار آ رہا ہو اور مریض روک نہیں پا رہا، چاہے وہ شوگر پیشنٹ ہے یا ویسے ہے، تو کاسٹکم 30 بہترین اثر کرتی ہے. لیکن میں اس کو کاسٹکم کو نیم گرم پانی میں 30 دیا کرتا ہوں. تھوڑی ایک احتیاط بتا دوں، بلڈ پریشر ہائی کے مریضوں میں احتیاط سے کاسٹکم دیں، کیونکہ یہ ذرا طاقتور ہے. اسٹاکس کی طرح بعض دفعہ بلڈ پریشر ہائی کر سکتی ہے، اسٹاکس بھی کر سکتی ہے. لیکن جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں، وہاں پر تو یہ بہترین اثر کرتی ہے.